الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على سيد البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر وعلى آله وأصحابه سرج الحرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. صدر محفل سرمایہ اہل سنت خطیب ملت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد احمد فیضی صاحب زید شرفہ، زینت محفل محترم المقام عزت مآب جناب صاحبزادہ محمد انور مہروی صاحب زید شرفہ، رونق محفل شاعر اہل سنت محافظ عقیدہ اہل سنت حضرت علامہ حافظ ظفر حسین ظفر فریدی صاحب زیدہ شرفہ، لائق صد تعظیم دیگر علماء کرام اور انتہائی عزتوں کے لائق جملہ حاضرین محفل، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے استاذ المدرسین فخر المعلمین جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی بابرکت مقدس اور پاکیزہ تقریب میں ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سب احباب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبلہ فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان قیامت تک جاری و ساری فرمائے. اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اس ادارے سے جو منسلک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت محفل کے صدقے سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ماہ ربیع الثانی کے آخری لمحات ہیں اور اس ماہ مبارک کی نسبت غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. تو اس مناسبت سے آج کی اس بابرکت تقریب میں بالعموم شان اولیاء اور بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا. یعنی وہ بندے جنہیں رب کا قرب حاصل ہے،
جو رب کے خاص ہے. اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں، عاجزی ہوتی. ان کی چال میں اکڑ نہیں، انکساری ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا تعارف کروا رہا ہے. یعنی باوجود اس کے کہ ان کے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر طرح کی نعمت بھی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تکبر نہیں ہے ان میں، آکڑ نہیں ہے ان کے اندر، بلکہ عاجزی اور انکساری کا مجسمہ ہے. سنیے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، آپ امیر المومنین ہیں اور وقت کے بادشاہ اور حاکم ہیں. دوپہر کا وقت ہے، محل میں آرام فرما رہے ہیں. نوکر کھڑا ہے، ہاتھ سے پنکھا چلا رہا ہے، ہوا دے رہا ہے. گرمیوں کا موسم ہے. پنکھا چلاتے چلاتے نوکر کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے. وہ پنکھا وہیں رکھ دیتا ہے اور ساتھ ہی لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نوکر سویا ہوا ہے، پنکھا ساتھ پڑا ہے. آپ اٹھتے ہیں، پنکھا اپنے ہاتھوں میں لے کے نوکر کو ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں. پنکھا اپنے ہاتھ میں لے کے نوکر کو ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد نوکر کی آنکھ کھلتی ہے. منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل جاتی ہے. رو کے عرض کرتا ہے حضور غفلت میری، سستی میری، نلائکی میری، اوپر سے مجھے یہ سزا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بادشاہ ہو کر، حاکم وقت ہو کر، امیر المومنین ہو کر ایک نوکر کو پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں. مجھے شرمسار نہ کیجئے، مجھے شرمندہ نہ کیجئے. تو امیر المومنین جب یہ بات سنتے تو فرماتے ہیں خبردار، اپنی گفتگو بند کر. فرمایا سن، پنکھا چلانے سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا اور پنکھا چلانے کے بعد بھی وہی عمر بن عبدالعزیز ہوں. اور فرمایا ایسا کرنے سے میری شان میں کمی نہیں آئی، بلکہ اللہ نے میری عزتوں میں مزید اضافہ فرما دیا ہے. یہ ہے اللہ کے نیک بندے. ٹھیک ہے، ہمارا 5000 کا ملازم ہوتا ہے اور کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہاتھ سے گلاس پانی کا بھر کے اسے پلا جائے، اپنی توہین سمجھ. اور وہ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا حاکم ہے، سلطنت ساری اس کے قبضے میں ہے. اس کے باوجود اپنے نوکر کو پنکھے سے ہوا دے رہا ہے. اور ایسے بندے ہی رب کو محبوب ہوتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی ان سے الجھتا ہے، جب کوئی ان سے جھگڑتا ہے، جب کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، جب کوئی ان کو سخت سست کہتا ہے، جب ان کو عجیب دست و گریبان ہوتا ہے، فرمایا میرے بندے جواب میں برا بھلا نہیں کہتے، سخت سست نہیں کہتے، گریبان کے بدلے میں گریبان نہیں پکڑتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے. تو مولا پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب ساتھ والا میرے بندوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس لمحے میں بھی میرے بندے اسے سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اس لمحے بھی میرے بندے سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں. رش کی وجہ سے کسی آدمی کے پاؤں پہ امام اعظم کا پاؤں آتا، اس نے تھپڑ مار دیا امام اعظم. لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا امام، وقت کا بہت بڑا عالم، ولی کامل، اور ایک جاہل سا انسان بلا وجہ تھپڑ مارا اس نے. انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا مارنے کے لیے. اب پتہ امام اعظم کیا فرماتے، اس کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو. اور فرمایا اگلی بات بھی سنو، اگر رب نے مجھے جنت عطا کی تو میں وعدہ کرتا ہوں اس بندے کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں. اس کو چھوڑ دو، اور اگر رب نے مجھے جنت دی نا تو میں وعدہ کرتا ہوں اس بندے کو بھی ساتھ لے کے جاؤں. لوگ کہنے لگے
جناب ہمیں پہلی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، مطلب آپ معاف کرنا چاہتے ہیں اس کو۔ اگلی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر میں جنت میں گیا تو اس کو بھی لے کے جاؤں گا، اس کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور وہ دوسرا شخص اس ظلم کو برداشت کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، تو اس صبر کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس نے مجھے مارا ہے تھپڑ، اور ناجائز تھپڑ مارا ہے، اور میں نے اس تھپڑ پہ صبر کیا ہے، تو ہو سکتا ہے رب مجھے جنت عطا کرے۔ اب اس بات پر اگر مجھے جنت ملتی ہے تو فرمایا اس کا بھی عمل دخل ہے، نہ یہ تھپڑ مارتا، نہ میں صبر کرتا، نہ رب جنت دیتا۔ تو اس نے تھپڑ مارا، میں نے صبر کیا، رب نے جنت عطا کی، تو فرمایا یہ میرا محسن ہے، اور محسن کے احسان کا بدلہ اسے ملنا چاہیے۔ تو فرمایا اس لیے اگر آج اس کی وجہ سے رب مجھے جنت عطا کرتا ہے تو میرا حق بھی بنتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں۔ ساڑھے نال کو زیادتی کر کے تو دیکھے ایسا کیا اکسوں میاں ایدے نال ہون وہ کرے سا ستے نسلیں دیا یاد رکھے سا انہیں ہے کہ نہیں، ساڑھی انتقام علی بھا بجھ دی نہیں۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، معاف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انعام بھی سنا رہے ہیں۔ اس لیے رب پھر قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ واضح و نصیحت فرما رہے تھے، اچانک آپ ہنس پڑے، اور ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اچانک آپ کھیل پہ ہیں تو کھلنے دی کوئی وجہ کوئی نہیں۔ اگر میں اللہ کیوں صحیح آپ کھلے ہی گئے تو وجہ تو کوئی نہیں بظاہر کھلنے دی، کیوں کھلے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی میرے سامنے قیامت کا منظر رکھا گیا۔ دو آدمی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے مولا دنیا میں اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میرے ساتھ ظلم کیا تھا، آج میں اس زیادتی اور ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آج میں اس زیادتی اور ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو کیسے بدلہ لے گا؟ عرض کرتا ہے مولا آج مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، آج میں کہوں مال دی لوڑ کہنی، آج میں کو نیکیاں دی لوڑ، اندیا نیکیاں میں کو دے میں جنت میں، بس یہ بدلے میں۔ اللہ فرمائے دے یہ صرف تین زیادتی کوئی نہیں کی تھی، میں بھی ڈھیر ہن جنہ نالی زیادتیاں کی تھی، وہ تین کنو پہلے آکے اندیا نیکیاں چاہ گئے، ہونی دے کھاتے جو ایک نیکی بھی کہیں ہون دس کی میں بدلا گنچی۔ عرض کریں دے مولا ٹھیک ہے ادھے کھاتے نیکی کوئی کہنی، میرے سر سے گناہوں دا بھار تا ہے نا؟ اللہ فرمائے دے ہاں، ادھے مولا یہ گناہوں دا بھار میرے سر تو چاہ کہیں دے سر پہ رکھتا۔ آقا علیہ السلام فرمائے دے انہوں نے یہ گال تمہیں کو کھیل آگئی بھی کتنا چلا کے بھی اون بھرا کو پھسا ہوئے آپ جنت بنجوئے بھویں جی میں کرنا پڑا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا بنا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ پاک نے اچانک اس بندے کے سامنے جنت کا پلاٹ رکھ دیا، جنت کا پلاٹ دے کے انہوں منہ چو پانی آگئے۔ دنیا دا پلاٹ ہوئے کارنر دا سارے منہ چو پانی آگئے، وہ دا جنت دا پلاٹ ہے، اور دے مولا پلاٹ کہیں دے؟ اللہ فرمائے دے جیڑا اندہ مول بھرے سی، مولا میں اندہ مول بھر سکتا؟ اللہ فرمائے دے ہاں تم ہی بھر سکتے، مولا میں کرنے دا کچھا کہیں گے؟ اللہ فرمائے دے والوی تو اندہ مول بھر سکتی، مول اندہ مول تین کنے ہے، جے تو بھرے تو میں تے کو جنت عطا کر دے۔ آدھے مولا واقعی؟ اللہ فرمائے دے ہاں۔ آدھے مولا دس اندہ کیا مول ہے؟ میں ہونے بھرے نا جنت دا پلاٹ میں دینا ہون سن۔ اللہ فرمائے دے اے جیڑے مومن بھرا کو تو دوزخ بھیجن واسطے تلیا کھڑی، سچے دل نالی مومن بھرا کو معاف چکر میں رب تے کو جنت دا پلاٹ عطا کر۔ جس مومن بھائی کو تو آج دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے اور خود جنت پکی کر رہا ہے، اس مومن بھائی کو سچے دل سے معاف کر، میں تجھے جنت کا پلاٹ عطا کر دوں گا۔ یعنی رب چاہتا ہے
کہ جس طرح میں اپنے بندوں کو بغیر حساب کے معاف کرتا ہوں، میرے بندے بھی ایک دوسرے کو بغیر حساب کے معاف کیا کرتے۔ رب دے نیک بندے نہیں دے سکتے، عام ولیاں دے اے اوصاف ہیں، عام ولیاں دیاں اے خوبیاں ہیں، تے انہاں خوبیاں دی وجہ تو رب دے قریب ہیں، تے رب دا قرب حاصل ہے، تے عام ولی دی اے شان ہے، تے جڑا سارے ولیاں دا امام ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی شان دا عالم کیا ہو سکتا۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ساری زندگی حدیث پاک پڑھتے پڑھاتے اور لکھتے گزر گئے۔ محدث ابن جوزی ساری زندگی حدیث پاک پڑھتے پڑھاتے اور لکھتے ہوئے ان کی گزری، حتیٰ کہ جب موت کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے اپنے چاہنے والوں سے ورثاء سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد جس پانی سے مجھے تم نے غسل دینا ہے وہ پانی عام لکڑیوں پر گرم نہیں کرنا، عام جنہیں استعمال دیا لکڑیاں ہونی ہیں ان پہ اس پانی کو گرم نہیں کرنا۔ انہاں عرض کی حضور کیڑے پانی نال کیڑی بالن نال گرم کروں پانی؟ آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی حدیث پاک لکھی ہے اور حدیث پاک میں نے قلم کے ساتھ لکھی ہے، روزانہ قلم جب گھڑتا